شام کی سیاست کی ایک دلچسپ حقیقت یہ ہے کہ ایک اقلیتی فرقے نے 50 سال سے زیادہ عرصے تک حکومت کی ہے، جس کی تعداد ملک کی کل آبادی کا محض 10 سے 13% ہے۔ یہ فرقہ علوی ہے، جو شیعہ اسلام کی ایک شاخ ہے۔ بشار الاسد اور ان کے خاندان نے نہ صرف اقتدار پر مضبوط گرفت رکھی، بلکہ عسکری طاقت کے ذریعے اپنے مخالفین کو بھی دبائے رکھا۔ 1970 میں حافظ الاسد نے ایک فوجی بغاوت کے ذریعے اقتدار پر قبضہ کیا اور شام کی سیاست کو یکسر تبدیل کر دیا۔ ان کے بعد ان کے بیٹے بشار الاسد نے 2000 میں صدارت کا عہدہ سنبھالا، اور ان 50 سالوں کے دوران علوی اقلیت نے سیاسی اثر و رسوخ، فوجی طاقت اور روس ایران جیسے اتحادیوں کی مدد سے نہ صرف خطے میں اپنی پوزیشن کو مستحکم رکھا، بلکہ امریکہ جیسی عالمی طاقت اور خطے میں موجود اس کے اتحادیوں، خاص طور پر اسرائیل کو مسلسل تنگ بھی کیا۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم دیکھیں گے کہ کس طرح علوی اقلیت نے اکثریتی سنی آبادی کے ملک شام پر حکومت کی، اس کے پیچھے کیا حکمت عملی تھی، اور اس عرصے کے دوران شام کو کن چیلنجز اور بحرانوں کا سامنا کرنا پڑا۔ دلچسپ حقائق جاننے کے لیے آپ کو ویڈیو کے آخر تک ہمارے ساتھ جڑے رہنا ہوگا۔ ناظرین، مڈل ایسٹ میں واقع ملک شام ہمیشہ سے عالمی میڈیا کی خبروں کی زینت رہا ہے، کیونکہ یہ علاقہ گزشتہ کئی دہائیوں سے عالمی طاقتوں کی سیاست کی نظر ہو کر رہ گیا تھا۔ 7 اور 8 دسمبر 2024 کے دوران اکثریت پسند باغی گروہ حیت تحریر الشام سمیت دیگر باغی گروپس نے شام کے دارالحکومت دمشق پر قبضہ جما لیا، جس کے ساتھ ہی بشار الاسد کے 24 سالہ دور اقتدار کا خاتمہ ہو گیا۔ بھلے ہی ایران اور شام میں شیعت کا کانسیپٹ مختلف ہے، لیکن سیاسی اعتبار سے ان کا گٹھ جوڑ بہت عرصے تک چلا، اور اس دوران انہیں روس کی مکمل حمایت حاصل رہی۔ بشار الاسد سے قبل ان کے والد حافظ الاسد نے شام پر 30 سال تک حکومت کی۔ یہ 1970 کی بات ہے، جب شام میں ایک فوجی بغاوت ہوئی، جس کی سربراہی بشار الاسد کے والد حافظ الاسد کر رہے تھے۔ یہ بغاوت اس قدر شدید تھی کہ اس کے نتیجے میں شام کے اقلیتی فرقے علوی نے ملک کے اہم اداروں اور سیکورٹی کے محکموں میں اپنی اجارہ داری قائم کر لی۔ اس بغاوت میں حافظ الاسد کو صرف علوی فرقے کی نہیں، بلکہ شام کے دیگر فرقوں کی بھی مکمل حمایت حاصل تھی۔ چنانچہ ان کے شام میں موجود دیگر اقلیتی گروپوں کے ساتھ بہتر روابط قائم ہوئے، جن سے انہوں نے مساوی حقوق اور تحفظ کے وعدے کر رکھے تھے۔ علوی فرقے کی تاریخ کی بات کی جائے تو اسے شروع میں فرقہ نصیریہ کہا جاتا تھا، اور اس کا آغاز شام میں 9ویں اور 10ویں صدی کے درمیان ہوا تھا۔ تاریخی اعتبار سے علوی فرقہ شام میں مسلسل زیر عتاب رہا اور حکومتی مظالم کا سامنا کرتا رہا ہے۔ ایک رپورٹ کے مطابق علوی فرقے نے شام میں صلیبی جنگوں کے دوران بے حد جانی و مالی نقصان برداشت کیا اور مسلسل مزاحمت کے بعد ملکی اسٹیبلشمنٹ میں اپنی جگہ بنائی۔ علوی فرقے کے بارے میں اتنی زیادہ معلومات منظر عام پر نہیں آ سکی ہے، تاہم دستیاب معلومات کے مطابق مڈل ایسٹ میں علوی فرقے کے افراد کو دیگر مسلمانوں کی جانب سے بہت زیادہ لبرل یا سیکولر سمجھا جاتا ہے، اور اس فرقے کے عقائد پر نہ صرف دیگر فرقوں بلکہ شیعہ فرقے کی دیگر حالتوں کی جانب سے بھی شدید تنقید کی جاتی ہے۔ اس فرقے کی جانب سے دیگر مذاہب کے لوگوں کے تہواروں کو آن کرنا ایک عجیب عادت ہے، جیسے کہ علوی فرقے میں کرسمس کا تہوار اور دین زرتشتی کا نیا سال جیسے ایونٹس کو بھی منایا جاتا ہے۔ شام میں حالیہ بغاوت کی کامیابی کے بعد ملک میں مقیم علوی فرقے کی سیکورٹی کے حوالے سے شدید خدشات نے جنم لیا ہے۔ باغیوں نے جیسے ہی شام کے بڑے شہروں پر قبضہ کرنا شروع کیا تو بشار الاسد روسی انٹیلیجنس اداروں کی مدد سے باحفاظت ملک سے فرار ہونے میں کامیاب ہو گئے۔ تاہم ان کے فرقے کے دیگر افراد شام میں ہی موجود ہیں، جنہیں شدید خطرات کا سامنا ہے۔ شام میں علوی برادری ملک کے بحیرہ روم کے ساتھ جڑی ساحلی پٹی کے ساتھ آباد ہے، اور ان کی اکثریت ساحلی شہروں لازکیہ اور طرطوس میں رہتی ہے، اور یہ شمال میں ترک سرحد کی جانب پھیل جاتی ہے۔ ان کی کچھ تعداد ترکی کے صوبہ ہاتائی اور لبنان کے جنوب اور شمال میں بھی موجود ہے۔ بشار الاسد کی علوی اقلیتی برادری سے تعلق رکھنے والے افراد نے باغیوں کی جانب سے حمص پر قبضے کے بعد بڑی تعداد میں شہر چھوڑنا شروع کر دیا تھا۔ اس دوران سوشل میڈیا پر شیئر کی جانے والی ویڈیوز میں شہر سے باہر نکلنے کے منتظر گاڑیوں کی لمبی قطاریں دیکھی گئی۔ فرانسیسی آبادکاروں کی جانب سے شامی علویوں کو ایک علیحدہ مذہب دینے کی کوشش کی گئی تھی، لیکن علوی رہنماؤں کی جانب سے ان کی مخالفت کی گئی تھی، اور کہا گیا تھا کہ علوی فرقہ ایک مسلم فرقہ ہے جو اسلام پر سختی سے کار بند ہے۔ علوی کے معنی حضرت علی کے پیروکار کے ہیں۔
یہ بات تسلیم شدہ ہے کہ شیعہ فرقے میں پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے داماد حضرت علی کی بے حد تعظیم کی جاتی ہے، اور علوی فرقے کی طرح یہ عقیدہ موجود ہے کہ پیغمبر اسلام کے بعد انہیں ہی پہلا امام ہونا چاہیے تھا۔ تاہم علوی فرقے کے حوالے سے یہ تاثر پایا جاتا ہے کہ وہ حضرت علی کو خدا کے بعد قابل تعظیم سمجھتے ہیں، جس کے باعث اکثر سنی مسلمان انہیں ناپسند کرتے ہیں۔ تاہم اس نقطے پر بھی کوئی ٹھوس شواہد موجود نہیں کہ علوی فرقہ اس قسم کے عقائد رکھتا ہے۔ متعدد اسکالرز کا ماننا ہے کہ علویوں کے عقائد کے حوالے سے اس نوعیت کے تاثرات بے بنیاد ہیں، اور وہ بعد از خدا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہی معتبر شخصیت مانتے ہیں۔ BCC کی ایک رپورٹ کے مطابق کچھ برس قبل ایک دستاویز سامنے آئی تھی، جس کے مطابق شامی صدر بشار الاسد کے علوی دھڑے کے رہنماؤں نے ایک انتہائی غیر معمولی قدم اٹھاتے ہوئے دیگر رہنماؤں کو حکومت سے دوری اختیار کرنے کا کہا تھا۔ اس دستاویز میں علوی رہنماؤں نے اس بات پر زور دیا تھا کہ ان کا عقیدہ صرف خدا کی عبادت کرنے کے بارے میں ہے۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ قرآن ہی ہماری واحد مقدس کتاب ہے اور یہ ہمارے مسلمان ہونے کی واضح دلیل ہے۔ دستاویز میں علویوں کے رہنماؤں کی جانب سے اس بات پر زور دیا گیا تھا کہ ان کے عقائد شیعہ اسلام سے مختلف ہیں، اور وہ ماضی کے ایسے فتووں کو رد کرتے ہیں جن کے مطابق علوی فرقے کو شیعہ اسلام کی ایک شاخ کہا گیا تھا۔ انہوں نے اس بات کو بھی واضح کیا کہ وہ برابری، خود مختاری پر یقین رکھتے ہیں، اور انہوں نے سیکولرزم کو شام کا مستقبل قرار دیا۔ ناظرین، علوی فرقے کے زیادہ تر عقائد خفیہ ہیں، اور ان کی عبادات کا طریقہ کار بھی مخفی رکھا جاتا ہے، جو کہ شیعہ فرقے میں تقیہ کے رواج کے مطابق ہے، جس کے تحت کسی بھی شخص کے لیے اپنے عقائد کو چھپایا جاتا ہے تاکہ مظالم سے بچا جا سکے۔ سن 2011 میں جب مڈل ایسٹ میں دیگر سربراہان حکومت کو برطرف کیا گیا تھا تو شام کے صدر بشار الاسد کے خلاف بھی بغاوت ہوئی تھی، تاہم یہ ناکام ثابت ہوئی تھی، اور بشار الاسد اپنی حکومت کو بچانے میں کامیاب رہے تھے۔ اس بغاوت کو اس فرقہ وارانہ رنگ دیا گیا تھا، کیونکہ یہ معلوم ہوا تھا کہ احتجاج کرنے والوں کی اکثریت سنی فرقے سے تھی۔ چونکہ شام میں علوی فرقے کی جڑیں اسٹیبلشمنٹ میں کافی گہری ہو چکی تھیں، اس لیے صدر بشار الاسد کی جانب سے اہم سیاسی اور عسکری عہدوں پر علوی فرقے سے تعلق رکھنے والے افراد ہی تعینات کیے جاتے تھے، جو کہ ان کے وفادار ہوتے تھے۔ دمشق اور حلب میں سنی تاجروں کے ساتھ اتحاد کر کے علوی اشرافیہ نے اپنا اثر و رسوخ معیشت کے ساتھ سیکورٹی محکموں اور فوج میں بھی بڑھا رکھا تھا، جس کے باعث انہیں کسی ایسی بغاوت کا سامنا نہ کرنا پڑا جسے وہ کنٹرول نہ کر سکے۔ بشار الاسد نے انتہائی سخت غیر شبیہ ملیشیا بنا رکھی تھی، جس میں بڑی تعداد علوی فرقے سے تعلق رکھتی تھی، اور ملیشیا حکومت کی وفادار تھی۔ شام میں فرقہ وارانہ ٹارگٹ کلنگز کی وجہ سے وہاں پر اقلیتی گروہ کا اکثریتی گروہ پر حکومت کرنے کو قرار دیا جاتا ہے۔ ایک رپورٹ کے مطابق علوی برادری کے بھی تمام افراد بشار الاسد کی حمایت نہیں کرتے تھے، اور ان میں بہت سے کم ایسے ہیں جنہیں بشار الاسد کے دور اقتدار سے فائدہ ہوا ہے، اور ان کی بڑی تعداد شام کے مرکزی پہاڑوں میں رہ رہی ہے۔ بہرحال، بغاوت کی کامیابی کے بعد شام میں علوی فرقے کا مستقبل غیر یقینی ہے۔ اکثریتی سنی آبادی کے غلبے سے اس فرقے کو سیاسی اور سماجی چیلنجز کا سامنا ہو سکتا ہے، تاہم عالمی حمایت اور اندرونی اتحاد مستقبل کے استحکام میں اہم کردار ادا کر سکتے ہیں۔ علوی فرقے کے لیے یہ وقت انتہائی احتیاط کا ہے۔ ناظرین، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ اگر آپ بین الاقوامی تعلقات اور دنیا کی سیاسی تاریخ میں دلچسپی رکھتے ہیں تو ہمارے YouTube چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، تاکہ ہم آپ کے لیے مزید ایسی دلچسپ ویڈیوز بناتے رہیں جن سے آگاہی وقت کی اہم ضرورت ہے۔ ویڈیو کو دوستوں کے ساتھ بھی لازمی شیئر کریں۔